اہل معرفت میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ کسی دروازے کے باہر رو رہا ہے کھڑا ہو کر۔ اس کی ماں اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی ہے اور وہ روتا ہوا کھڑا ہے۔ اب 2 قدم آگے چلا اور چلنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میرا گھر کے علاوہ تو میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اب وہ بچہ روتا ہوا کھڑا سوچ رہا تھا، پھر چند قدم چلا، چلنے کے بعد جب اس نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، میرا تو کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے گھر کے علاوہ تو اور کوئی گھر نہیں ہے، اب میں کس کے در پہ جاؤں گا؟ وہ واپس آتا ہے، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے وہاں اس بچے کو نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا کہ بچہ اس چوکھٹ پہ پڑا ہے۔ وہ ماں جلدی سے، اس کی ممتا وہ جوش میں آتی جو پہلے دھکے دے رہی تھی، جلدی سے آتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ایسی حرکتیں مت کیا کرو کہ جس کی وجہ سے مجھے غصہ آئے، مجھے غصہ نہ دلایا کرو۔ پھر وہ اس بچے کو چومتی ہوئی جا کر اپنے گھر میں بٹھاتی ہے۔ تو وہ اہل معرفت صاحب کہتا ہے کہ اسی طرح کہ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس طرح ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی اس بچے کی طرح اللہ کی چوکھٹ پہ پڑا رہے، اللہ کی چوکھٹ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتا رہے، تو فرمایا اس ماں کی طرح، اس ماں کا پیار تو اللہ کے پیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ بھی اسے اپنی رحمت میں، اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیتا ہے اور پھر اپنی رحمت خاص اس پر نازل فرماتا ہے اور پھر اسے بخش دیتا ہے اور اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں کہ ہم اللہ کی دہلیز پر، اللہ کے گھر کے قریب نہیں آتے، حالانکہ اللہ پاک کی رحمت تو ہمیں بار بار بلاتی ہے۔